بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو مدثر ملک کا محبتوں بھرا سلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ انوکھے نمونے آپ کے پیش نظر ہیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی صاف اور نکھری ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔ جب کفر کی حالت میں تھے، نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ جب ایمان قبول کر لیا تو بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر اعلان کیا، اے قریش مکہ، اب مسلمان کھلم کھلا نماز پڑھیں گے۔ جو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ آپ کے ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت بخشی۔ ایک بار دل میں آیا کہ نبی السلام مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقیقت کو واضح فرمایا تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر ساری زندگی اسی پر جمے رہے۔ اس جمے رہنے کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ فتح مکہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار حضرت ابو سفیان بن حرب کو بٹھا کر لائے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس دشمن خدا نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر کاٹ دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح متوجہ ہو کر کہا کہ اے عمر، اگر ابو سفیان قبیلہ بنی عدی سے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عباس، جس دن آپ اسلام لائے تو آپ کا ایمان لانا مجھے اپنے والد خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے کہ آپ کے ایمان لانے سے نبی علیہ السلام کو خوشی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کی خوشی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بار ایک یہودی اور منافق مقدمہ پیش ہوا۔ کیونکہ یہودی حق پر تھا لہٰذا نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں پر سختی کرتے ہیں، ذرا ان سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام فیصلہ دے چکے ہیں اور یہ منافق اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی نیت سے میرے پاس آیا ہے، آپ نے اپنے گھر سے تلوار نکالی اور منافق کی گردن اڑا دی۔ پھر کہا، جو نبی علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا اس طرح فیصلہ فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وصال نبی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے یہ کلمات کہے، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے ایک ممبر بنوایا تاکہ اس کو آواز پہنچ سکے۔ آپ ممبر پر بیٹھے تو پیڑ آپ کی جدائی پر رونے لگا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو وہ چپ ہوا۔ جب ایک تنے کا آپ کی جدائی میں یہ حال ہوا تو آپ کی امت کو آپ کے فراق پر زیادہ نالہ و فریاد کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وظیفہ 3500 اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 3000 مقرر کیا۔ ابن عمر نے پوچھا کہ آپ نے اسامہ کو ترجیح کیوں دی؟ وہ کسی جنگ میں مجھ سے آگے نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اسامہ نبی علیہ السلام کو تمہارے سے زیادہ محبوب تھا اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ سے زیادہ نبی علیہ السلام کو پیارا تھا، بس میں نے نبی علیہ السلام کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رات کو گشت کر رہے تھے۔
آپ نے ایک گھر سے کسی کے اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ جب قریب ہوئے تو پتہ چلا ایک بوڑھی عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور جدائی میں اشعار پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حیران ہوئی، کہنے لگی امیر المومنین آپ رات کے وقت میرے دروازے پر؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر ایک فریاد لے کر آیا ہوں کہ وہ اشعار مجھے دوبارہ سنا دو جو آپ پڑھ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے وہ اشعار دوبارہ سنا دیے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نیک اور اچھے لوگ درود پڑھ رہے ہیں۔ وہ تو راتوں کو جگانے والے اور صبح کے وقت روزہ رکھنے والے تھے۔ موت تو آنی ہے، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد مجھے محبوب کا وصال نصیب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں زمین پر کافی دیر تک روتے رہے۔ دل اتنا غمزدہ ہوا کہ کئی دن تک بیمار رہے۔